الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الحدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم الی قولہ تعالی وهو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ میں اگرچہ اپنے طور پر تو فیصلہ کر چکا تھا کہ سورہ حدید کے حصہ اول پر جو 6 آیات پر مشتمل ہے ہماری گفتگو اب مکمل ہو گئی ہے، اب ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اسی لیے آپ حضرات حیران بھی ہوئے ہوں گے کہ آج میں نے پھر تلاوت کی ہے اسی حصے کی ایک آیت پوری، تیسری آیت اور چوتھی آیت کے آخری حصے کی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک تو مجھے سوال ملا ہے جس سے واقعتاً نشاندہی ہوئی ہے کہ میرے اپنی گفتگو میں ایک خلا رہ گیا ہے جسے پر ہو جانا چاہیے۔ ہمارے ایک اہم ساتھی کا سوال ہے جو ہمارے قرآن کالج کے استاذ بھی ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو گفتگو ہوئی ہے اب تک وحدت الوجود پر، اس کے ضمن میں مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ شاید میرا ذاتی موقف پورے طور پر واضح نہ ہو سکا ہو، اور چونکہ یہ عین ممکن ہے، بلکہ عین ممکن نہیں، اغلب یہی ہے کہ شاید زندگی میں یہ آخری مرتبہ ان آیات پر گفتگو ہو رہی ہو، لہذا میں چاہتا ہوں کہ پھر اپنا ذاتی موقف جو ہے پوری طرح کھول کر بیان کر دوں۔ اس پر اگرچہ ہماری ایک نشست اور صرف ہو جائے گی، مبادا کوئی مغالطہ جو ہے وہ باقی رہے اور غلط فہمی پیدا ہو جائے۔ جن حضرات پر یہ بحث کچھ گراں گزر رہی ہو ان سے میں معذرت خواہ ہوں کہ ان 2 اسباب کی وجہ سے ہمیں ابھی اپنے سابقہ مضمون ہی کو جاری رکھنا ہے۔ سوال یہ تھا، اور بہت صحیح سوال تھا، برمحل سوال، کہ جب میں نے یہ کہا تھا کہ قرآن حکیم میں صرف ایک مقام ہے، یہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، جہاں اللہ تعالیٰ کے اسماء کے مابین حرف عطف آیا ہے، اس لیے کہ عطف جو ہے وہ مغایرت کا متقاضی ہے، معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے، یہ نحو کا قاعدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں وہ آیت مبارکہ جو اسی سلسلہ سور میں سورہ حشر کے آخر میں وارد ہوئی ہے، وہاں تسلسل کے ساتھ اللہ کے 8 اسماء آئے ہیں، لیکن کہیں کوئی حرف عطف نہیں ہے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، عطف کہیں نہیں۔ تو یہ واحد مقام ہے کہ جہاں حرف عطف آیا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ جب میں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے تو ضروری تھا کہ میں واضح کرتا کہ سبب کیا ہے، یہاں یہ حرف عطف کیوں آیا ہے۔ اگرچہ بعض حضرات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کو خود سمجھ چکے ہوں گے، لیکن یہ کہ وضاحت بھی مناسب ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اول و آخر اور ظاہر و باطن، یہ چاروں اسماء ایسے ہیں جو کسی نسبت اضافی کو چاہتے ہیں، اولہ، آخرہ، ظاہرہ، باطنہ۔ جیسے کہ میں نے مثال دی تھی کہ اس خطبہ مبارکہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شعبان کے آخری دن ارشاد فرمایا تھا، جس میں رمضان مبارک کی عظمت کا بیان ہے، اس کا اختتام ہوتا ہے کہ یہ ماہ مبارک وہ ہے کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار،
تو اول آخر اوسط یہ ایک نسبت کے متقاضی، کس چیز کا اول، کس کا آخر، کس کا اوسط. اسی طرح ظاہر اور باطن کے لیے تو اسی صورت میں دوسرے رکوع میں الفاظ آئیں گے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. باطن کی بھی اضافت ہے ہو کی طرف اور ظاہر کی بھی اضافت ہے ہو کی طرف. تو در حقیقت یہاں مراد ہے اس سلسلہ کون و مکان، یہ کائنات، یہ سلسلہ تخلیق، اس کا اول بھی اللہ ہے، اس کا آخر بھی اللہ ہے، اس کا ظاہر بھی اللہ ہے، اس کا باطن بھی اللہ ہے. اب یہاں اصل میں بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، اول و آخر جو ہیں ان میں لازماً مغایرت ہوگی. اگر تو کوئی فصل ہے، کوئی زمانی بعد ہے درمیان میں، تو لازماً اول ہو و آخر ہو یہ ایک وقت میں نہیں ہو سکتے. لازماً اس میں مغایرت جو ہے وہ خود ان الفاظ کا تقاضا ہے کہ ان کے مابین موجود ہو. یعنی یوں سمجھیے کہ ایک وقت تھا کہ صرف ذات باری تعالیٰ تھی، کائنات نہیں تھی، پھر کائنات کا وجود ہوا. تو اس کا اول کون ہے؟ اللہ ہے، جہاں سے یہ کائنات شروع ہو رہی ہے. اس کے بعد ایک وقت پھر آئے گا کہ پھر صرف اللہ کی ذات ہوگی، کائنات نہیں ہوگی. تو یہ گویا کہ یہ اس کا آخر و ہو ہے، اس کائنات کا آخر، اول و ہو و آخر و ہو اللہ کی ذات ہے. درمیان میں یہ کائنات ہے، اور اس کائنات میں اب ظاہر بات ہے کہ ڈائمنشنز پیدا ہوئی ظاہر اور باطن، تاکہ احاطہ ہو جائے کہ وہی وہ ہے والظاہر والباطن. ظاہر اور باطن یہ تو یقیناً سائملٹینیس ہے، ان میں مغایرت نہیں ہو سکتی. کسی شے کا ظاہر، کسی شے کا باطن، یہ تو ساتھ ہی ہوں گے. ایک برتن ہے، اس کا باطن، اس کا ظاہر، یہ ساتھ ہی ہوں گے. اس کا خارج، اس کا داخل، یہ ساتھ ہوں گے. لیکن چونکہ پہلے دو اسماء جو ہیں وہ لازماً مغایرت اور فصل کے متقاضی ہیں، لہذا اس میں چونکہ حرف عطف آ گیا، اسی کی مناسبت سے اس پوری آیت کے اندر پھر حرف عطف کو لے آیا گیا. اس سے اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں در حقیقت اس آیہ مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ ہے حقیقت وجود، فلسفہ وجود ہی اس کا موضوع ہے، اسی پر گفتگو ہو رہی ہے، اسی پر بحث ہو رہی ہے. اب آئیے اس بات کی طرف کہ اس وحدت الوجود کے بارے میں میرا موقف کیا ہے. اس ضمن میں پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سن 55-56 میں، جبکہ میری عمر 33-34 برس کی تھی، میں اس مسئلے پر اپنا غور و فکر، سوچ بچار مکمل کر کے ایک حتمی رائے تک پہنچ چکا تھا. اور وہ حتمی رائے اس وقت کس انداز میں میرے ذہن میں آئی تھی اس کو میں بیان کر رہا ہوں. وہ یہ کہ شریعت اور ہمارا دین جو ہے، اس کا ظاہر اور باطن جہاں تک عملی حیثیت کا تعلق ہے، جسے ہم تعبیر کرتے ہیں شریعت اور طریقت. شریعت اس دین کے عمل کا ظاہری پہلو ہے، طریقت اسی کا باطنی پہلو ہے. شریعت بحث کرے گی، فقہ بحث کرے گی، نماز کے ارکان کیا ہیں، اوقات کیا ہیں، پھر یہ کہ اس کی رکعتیں کتنی ہیں، ظہر کی، عصر کی، ہر رکعت میں ارکان کیا ہیں، ان کی ترتیب کیا ہے، ان کی تعدیل کیسے ہوگی، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو فقہ کی کتابوں میں ملیں گی. اسی نماز کا ایک باطن جو مطلوب ہے کہ خشوع اور خضوع ہو، حضور قلب ہو، ہمتاً انسان متوجہ ہو گیا ہو، اپنی پوری شخصیت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو جھکا ہوا، رکوع میں ہے تو بھی پوری شخصیت جھک گئی ہو. یہ اس کا باطن ہے، یہ طریقت کا موضوع ہے، وہ شریعت کا موضوع ہے. تو یہ جو عملی پہلو ہے دین کے، شریعت اور طریقت، یہ ظاہر و باطن، ان دونوں کا تعلق یا ہما از اوست سے ہے یا ہما با اوست سے ہے. اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا. ان دونوں کا تعلق یا تو اس سے ہے کہ سب کائنات اللہ کی ذات سے ہے، یا یہ پورا سلسلہ کون و مکان اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے. ہما از اوست اور ہما با اوست، ان دونوں کے اندر فرق ہے، وہ میں بعد میں بیان کروں گا. بس وہ اس درجے میں سمجھ لیجئے کہ شریعت کے درجے میں جو اولین درجہ ہے، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ. معبود یہاں پورے مفہوم میں لیجئے، مطاع مطلق اللہ ہے، حاکم اللہ ہے، اسی کا حکم ماننا ہے، اور در حقیقت رسول کا حکم بھی اسی کا حکم ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے، حلال اور حرام پر قائم رہنا ہے. لا معبود الا اللہ.
سوال اسی سے کرنا ہے، ڈرنا اسی سے ہے، امید اسی سے رکھنی ہے، یہ پھر یہ کہ رازق وہی ہے اور اسی طریقے سے حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، یہ تصور تو گویا کہ دین کا بالکل بنیادی تصور ہے۔ تو گویا کہ پہلا قدم ہے لا معبود الا اللہ۔ اس سے اگلا جو طریقت کی آخری منزل ہے وہ یہ ہے لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں کہ انسان کی زندگی میں مقصود و مطلوب کی حیثیت صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہو جائے، نصب العین اس کا صرف اللہ کی رضا کا حصول ہو، محبوب حقیقی صرف اللہ، باقی ساری محبتیں اس کی محبت کے تابع ہو گئی۔ یہ ہے در حقیقت طریقت کی آخری منزل، یہ وہ باطنی کیفیت ہے کہ جو مطلوب ہے، یکسو ہو کر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یکسو ہو کر انسان متوجہ ہو گیا ہو اللہ کی ذات کی طرف، وہی اس کا مطلوب و مقصود ہے، وہی اس کا محبوب حقیقی ہے۔ ان دونوں کا تعلق جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ یا ہما از اوست سے ہے یا ہما با اوست سے، لیکن حقیقت ہما اوست کہہ لیجئے یا اس کی وہ تعبیر جو شیخ ابن عربی نے کی ہے، اور وہ ہے وحدت الوجود، حقیقت وحدت الوجود ہے، لیکن ان کے درمیان ایک باریک فرق ہے ہما اوست اور وحدت الوجود کے مابین، اور یہی فرق ہے جو ملحوظ نہ رہے تو بڑا خطرہ ہے، ہوشدار کے رہبر دم تیغست قدم را، ذرا سی اس میں بے احتیاطی ہو جائے تو کفر اور شرک کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ راستہ بہت خطرناک ہے، اور ویسے بھی اول تو اس حد تک رسائی بہت کم لوگوں کی ہے، پھر اگر کوئی پہنچ گیا تو اس کو ہضم کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے، مجھے بلکہ سلطان باہو کا وہ مصرع یاد آتا رہا آج جب میں ان مضامین پر غور کر رہا تھا، جان پھلن تے آئی ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب انسان کو یہ احساس ہوتا وحدت الوجود کا تو وہ اپنے اندر جو ہے ایک ایسی کیفیت محسوس کرتا ہے کہ اس کو ضبط میں لے آنا، اس کو قابو میں لے آنا، پھر اپنی جو ہے شخصیت کو اپنے صحیح مقام پر برقرار رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ چنانچہ یا تو وہ ہوگا جو منصور حلاج کے ساتھ ہوا، سربت کے ساتھ ہوا، انا الحق، یا انسان ادھر چلا جائے گا، یا ایک اور بڑی پیاری کیفیت ہے جس کا کہ ذکر کیا ہے بہت خوبصورت الفاظ میں شیخ سعدی نے، آرا کہ خبر شد خبرش باز نہ آمد۔ جو شخص یہاں تک پہنچ گیا پھر اس کی خبر نہیں ملتی، یعنی خاموش ہو جائے گا، پھر اس کے اندر کیفیت وہ ہو جائے گی کہ زبان کھولنے سے چونکہ اندیشہ ہے، خطرہ ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ جب یہ چیزیں کچھ شعراء کے ذریعے سے، حافظ کے ذریعے سے خاص طور پر جب یہ چیزیں عوام الناس میں آ گئی ہیں تو اس سے بڑے خطرناک نتائج برآمد ہوئے، پھر دین و شریعت کی اہمیت ختم ہو کر رہ گئی، پھر وہ سب مندر مسجد مندر ایک ہکڑو نور، وہ ایک ہی نور ہر جگہ نظر آیا ہے، پھر وحدت ادیان بھی نظر آیا ہے، پھر شریعت کی اہمیت ختم ہو کر رہ گئی، اور اسی فتنے کے سد باب کے لیے بلکہ اس کا رخ موڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا ہے۔ اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، اس لیے کہ واقعتاً اس وقت جو یہ وحدت ادیان کا فلسفہ آیا تھا اور اس ہمہ اوسطی نظریات عوام میں ان کی جو تعبیر جو ہے عام ہو گئی تھی، پھیل گئی تھی، شائع ہو گئی تھی، اس سے شریعت محمدی کی اہمیت زیرو ہو گئی تھی۔ یہ سب ظواہر ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ بس رام کہہ لو اور رحمان کہہ لو، کیا فرق ہے؟ لو لگاؤ، ذرا مندر میں جا کے لو لگا لو، مسجد میں جا کر لو لگا لو، لو لگانی ہے۔ تو اس سے یہ کہ تشخص جو ہے اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اس لیے کہ ملت اسلامی کا تشخص اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تشخص ختم ہو رہا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا ہے۔ یہ سب کچھ در حقیقت وحدت الوجود یا ہمہ کے درمیان جو فرق ہے باریک، اسے نہ ملحوظ رکھنے کے باعث، اور نمبر دو یہ کہ ان کا عوام کی سطح تک جا پہنچنا اشعار کے ذریعے سے، اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ اسی کے خلاف در حقیقت بغاوت کی ہے شیخ احمد سرہندی نے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ ہماری اس صدی میں میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی جنہیں ہم جانتے ہیں جن کے نام سے، ان کے ساتھ ایک بڑی خصوصی نسبت بہت سے اعتبارات سے علامہ اقبال کو حاصل ہے۔ یہ وجہ کہ علامہ اقبال نے بھی وہ تشخص جو ہے مسلم قومیت کا تشخص،
واقعہ یہ ہے کہ ان کا فکر، ان کا فلسفہ، ان کی بھاری شخصیت اگر نہ ہوتی اس وقت تو وحدت ادیان کا فلسفہ اس صدی کے آغاز میں بھی گاندھی کے ذریعے آیا تھا اور بہت شد و مت کے ساتھ آیا تھا، اور یہاں تک کہ مولانا ابوالکلام آزاد جیسی عظیم شخصیت بھی اس رو کے اندر بہہ گئی تھی۔ اور اس وقت واقعہ یہ کہ پھر وہی شکل ہو جاتی جو 300 برس قبل ہوئی تھی، جو دین الہی کے نتیجے میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین محمدی کے خاتمے کا جو خطرہ پیدا ہو گیا تھا، وہی صورت اس صدی کے آغاز میں بر عظیم پاک و ہند میں دوبارہ پیدا ہو گئی۔ علامہ اقبال کو اللہ نے اٹھایا ہے، مفکر، فلسفی، ان کی بات میں وزن تھا، ان کا انداز بیان جو ہے اتنا لوگوں کے لیے دل کو لبھانے والا تھا، بات اس طرح دل سے اترتی چلی گئی ہے۔ پھر وہی شخص ہے کہ جو پنڈت نہرو سے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا تھا۔ ختم نبوت پر گفتگو جو ان کی ہوئی ہے، خط و کتابت ہوئی ہے، ظاہر بات ہے کہ کوئی عام عالم دین تو ان کے ساتھ نہیں ہم کلام ہو سکتا تھا، اپنی جگہ پر ختم نبوت کے موضوع پر قرآن اور حدیث سے دلائل جتنے چاہے دے لیں، اس کی فلسفیانہ جو ہے بحث وہ تو علامہ اقبال کے سوا کسی نے نہیں کی۔ تو اس اعتبار سے علامہ اقبال بھی شروع میں آپ کو معلوم ہے کہ حافظ کے شدید دشمن رہے، اور یہ جو فلسفہ تھا اس کی بڑی شدت کے ساتھ انہوں نے نفی کی ہے۔ بہرحال میں نے یہ جو ہے وحدت الوجود کہ جو اب اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی پھر تیسری منزل بنتی ہے۔ لا معبود الا اللہ ابتدائی منزل ہے، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ یہ درمیانی منزل ہے، طریقت کی آخری منزل یہی ہے۔ لیکن فلسفہ اور فلسفہ وجود کی آخری منزل ہے لا موجود الا اللہ۔ تو میں اس وقت اس رائے تک پہنچ گیا تھا کہ طریقت اور شریعت دونوں کا تعلق ہمہ اوست یا ہمہ باوست کے ساتھ ہے، جبکہ حقیقت یہ وحدت الوجود ہے، جو ہمہ اوست ہی کی ایک تعبیر ہے، محتاط تعبیر۔ اس زمانے میں ایک تشبیہ یا تمثیل بھی میرے ذہن میں آئی تھی، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس وقت، بلکہ ایک مضمون لکھنا شروع کیا تھا، میں اسے لکھ نہیں پایا اس وقت، اب تو شاید کہیں میرے کاغذوں میں بھی نہ ہو۔ سورج مکھی کے پھول بن جاؤ، اس کی ذرا میں چاہتا ہوں کہ وضاحت کر دوں مراد کیا ہے۔ سائنسی نظریات کچھ اس طرح کے ہیں، ان میں آپ کو معلوم ہے کہ سائنس کے میدان میں نظریات میں کمی بیشی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، سن 55-56 کے زمانے کی، کہ یہ خیال بہت غالب تھا کہ ہماری یہ زمین بھی در حقیقت سورج ہی کا ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا ہے، اور تمام جتنے اور بھی پلینٹس ہیں جو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں یہ سورج ہی کے ٹکڑے ہیں ٹوٹے ہوئے، اور اسی وجہ سے جس حرکت کے ساتھ سورج جو ہے وہ اپنے محور کے گرد جو ہے حرکت کر رہا ہے، ریوالو کر رہا ہے، اسی در حقیقت مومنٹم کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اس سے نکلے، ٹوٹے اور اس کے گرد چکر لگانے لگے۔ تو گویا کہ یہ ہماری زمین بھی آگ کا ایک بہت بڑا یوں سمجھیے کہ قرہ تھی، پھر یہ ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی۔ ٹھنڈے ہونے سے دو نتیجے نکلے، اس کے کچھ بخارات نکلے، وہ بخارات جب اوپر گئے انہوں نے فضا کی شکل اختیار کی، گیسز، اور نیچے جو ہے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے یہ سکڑ کے اس میں کہیں اونچائی کہیں نیچائی پیدا ہو گئی، کہیں بلندیاں ہو گئیں، کہیں بڑی گہری غاریں جو ہے وجود میں آ گئیں۔ اس فضا میں کہ جو تقریباً یہ 30-35 میل ہے اس کی کل ہماری اونچائی جو ہے، یہ ایک لفافہ ہے، غلاف ہے فضا کا جو ہماری زمین کے گرد ہے، قرہ ہوائی ہے جسے فضائی آپ کہتے ہیں۔ اب یہاں انہی گیسز کے نتیجے میں بارش شروع ہوئی، اور وہ نہ معلوم کتنے عرصے تک بارش ہی ہوتی رہی ہے، جس سے کہ سمندر وجود میں آئے۔ جو نشیبی علاقے تھے وہاں پانی جمع ہو گیا، وہ سمندر ہو گئے، جو اونچے علاقے تھے وہ خشکی ہو گئی، وہ بر ہو گئے اور یہ بحر ہو گیا۔ پھر جہاں یہ بر و بحر آپس میں جڑے ہوئے تھے وہاں وہ دلدلی علاقوں کے اندر حیات ارضی کا آغاز ہوا۔ یہ حیات ارضی جو ہے یہ دو طرف چلی ہے، ایک پلانٹ کنگڈم اور ایک پھر اینیمل کنگڈم۔ اب پلانٹ کنگڈم میں خاص طور پر دیکھیے کہ ایک سورج مکھی کا پھول ہے۔ ویسے تو یہ کہ اب کہا جا سکتا ہے حقیقت کے اعتبار سے کہ اس زمین پر جو کچھ ہے وہ سورج ہی سے ہے، ہمازوست، سورج ہی کا تو ظہور ہے، سورج ہی کا ٹکڑا تھا، وہی ٹھنڈا ہوا ہے، اسی میں سے گیسز نکلی تھیں، گویا کہ کوئی خارج سے تو شے نہیں آئی، ہوا بھی وہیں سے ہے، پانی بھی وہیں سے ہے، خشکی بھی وہیں سے ہے، سمندر بھی وہیں سے ہے، پھر انہی کے امتزاج سے، انٹریکشن سے اس دلدلی علاقے میں حیات کا آغاز ہوا، حیات نباتاتی، حیات حیوانی۔ تو گویا کہ زمین پر جو کچھ ہے اس کا اوریجن کیا ہے؟ سورج۔ لیکن یہ تو ہوئی حقیقت، اصل طریقت اور شریعت کیا ہے؟ وہ سورج مکھی کا پھول ہے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے وہ اپنا رخ
سورج کی طرف کر لیتا ہے۔ جیسے جیسے سورج گردش کر رہا ہے ایسے ہی ایسے اس کا بھی رخ جو ہے وہ بدلتا جاتا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے پھول بھی بند ہو جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے۔ اگلی صبح کو پھر وہ تر و تازہ ہوگا جب سورج طلوع ہوگا۔ گویا کہ سورج مکھی کے پھول نے اپنے وجود کا مقصد یہ قرار پایا کہ وہ اپنے اصل اس مرکز کی طرف یا اپنے اس مبدأ کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھے۔ یہی توجہ کا مرکوز رکھنا ایک بندہ مومن کے لیے یہی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بجائے اس کے کہ سورج مکھی کا پھول اس چکر میں غلطہ و پیچا رہے کہ میں کہاں سے بنا ہوں، سورج کا ٹکڑا ہوں، میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ رخ اپنا رکھو اس سورج کی طرف۔ اسی طریقے سے ہمیں اس فکر میں غلطہ و پیچا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہاں سے وجود میں آئے ہیں، کیسے وجود میں آئے ہیں۔ ہم ہیں، ہمارا وجود ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ساری توجہ اس پر مرکوز کیجیے۔ اور ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، سورج مکھی کے پھول کی طرح ہمارے دل کی کلی کھلے تو اس سے کھلے کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوں، اللہ کے حضور میں حاضر ہوں۔ اور اگر ذرا سا بھی غیاب ہو جائے، اگر ہم محسوس کریں، اب دیکھیے یہاں حدیث کے وہ الفاظ ذہن میں لے آئیے، حضور فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا طاری ہو جاتا ہے۔ اگرچہ حضور کے قلب کے حجاب کو ہم اپنے حجابات کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، چہ نسبت خاک رابع عالم پاک، ہماری ہزار حضوریاں جو ہے وہ حضور کے اس ایک غیاب کے صدقے ہو جائیں گی، لیکن یہ کہ بہرحال فرق پڑتا ہے کچھ نہ کچھ۔ کسی وقت وہ حضور کی انٹینسٹی شدید ہے، کبھی اس انٹینسٹی میں تھوڑی سی کمی آئی ہے جسے آپ غیاب سے تعبیر کر رہے ہیں، انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، میں 70 مرتبہ ہر روز اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو جہاں کہیں بھی بندہ مومن محسوس کرے کہ غیاب ہو گیا ہے، حضوری نہیں رہی، کچھ بعد ہو گیا ہے، میری توجہ کسی اور طرف ہو گئی ہے، میں کچھ غافل ہو گیا ہوں، فوراً جو ہے ایک تو یہ کہ اس پر پچھتاوے کی کیفیت طاری ہو، توبہ کی کیفیت یہ ہوگی کہ پھر اپنا رخ کر لے اسی کی طرف۔ جیسے کہ سورج مکھی کا معاملہ ہے، سورج طلوع ہوتا ہے وہ کھل اٹھتا ہے، پورا دن جدھر سورج جا رہا ہے ادھر ہی اپنا رخ جو ہے ادھر ہی ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا ہے، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ بھی بجھ کر رہ جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے۔ یہ ہے اصل میں حقیقت اور طریقت اور شریعت۔ حقیقت تو یہی ہے کہ سورج مکھی کا پھول بھی در حقیقت سورج ہی سے نکلی ہوئی ایک شے ہے، لیکن اصل شے تو یہ ہے کہ طریقت اور شریعت پر ہماری توجہ مرکوز ہونی چاہیے۔ لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ باقی یہ کہ فلسفہ وجود کے اعتبار سے اگر غور کریں گے تو پھر وہ یقیناً لا موجود الا اللہ، وہ یقیناً وحدت الوجود۔ اس کے بعد میں یہ بھی عرض کر دوں آج، اور میں دعا بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی سن 65 سے سن 71 تک، پھر جب میں لاہور منتقل ہو گیا تھا تو تقریباً 6 سال مجھے پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم کی صحبت سے فیضیاب ہونے کا بڑا مسلسل اور بہت وافر موقع ملا ہے۔ میرا کلینک تھا کرشن نگر میں جو اب اسلام پورہ کہلاتا ہے، روزانہ شام کو چشتی صاحب میرے پاس آ جاتے تھے، چائے پیتے تھے، گفتگو جاری رہتی تھی۔ تو وہ جو میں نے فیصلہ کر لیا تھا 10-12 سال قبل، مجھے اس میں پختگی، جزم، نہ صرف یہ کہ اس میں پختگی حاصل ہوئی بلکہ یہ کہ اس خاکے میں رنگ بھرا ہے، اور میں اس میں یقیناً ان کا احسان مند ہوں، ممنون احسان ہوں۔ اور ان سے جو بات مجھے معلوم ہے، اس لیے کہ اس وقت تک میں نے نہ تو مکتوبات کا مطالعہ کیا تھا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے، نہ علامہ اقبال کے فارسی کلام کا میں نے اس طور سے مطالعہ کیا تھا، لہذا یہ حقیقت جو ہے یہ در حقیقت ان کے ذریعے مجھے معلوم ہوئی کہ اصل میں شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی زندگی کے آخری دور میں وحدت الوجود ہی کے قائل ہو گئے تھے۔ اس کا انہوں نے بڑی مفصل تحریریں لکھی ہیں، علامہ اقبال کے کلام کی جو شروح لکھی ہیں اس میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی اور ثابت کیا۔ اسی طریقے سے شیخ احمد سرہندی بھی اور علامہ اقبال بھی زندگی کے آخری دور میں لا موجود الا اللہ بڑے بلند آہنگ کے ساتھ انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا ہے۔ آج میں ان کی ایک رباعی آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ علامہ نے اپنی وفات سے کل 3 مہینے قبل کہی ہے۔
تو اے ناداں دل آگاہ دریاب، اے نادان اے غافل شخص، ایسا دل حاصل کر کہ جو آگاہ ہو، حقیقت سے آشنا ہو۔ تو اے ناداں دل آگاہ دریاب، بخود مثل نیاگاں راہ دریاب، جیسے تیرے بزرگ جو ہیں خود راستہ تلاش کرتے رہے ہیں غور و فکر کے ذریعے سے حقیقت تک پہنچتے رہے، اسی طرح تم بھی کوشش کرو۔ یعنی یہ کہ محض تقلید کی بات نہیں ہونی چاہیے، تحقیق ہو۔ ون شوڈ نو فار ہمسیلف کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اے ناداں دل آگاہ دریاب، بخود مثل نیاگاں راہ دریاب، چساں مومن کند پوشیدہ راہ فاش، جیسے کہ مومن پوشیدہ کو تدریجاً رفتہ رفتہ فاش کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ز لا موجود الا اللہ دریاب، یہ لا موجود الا اللہ جو ہے اس کی دریافت، اس کو محسوس کرنا، یہ گویا کہ فکر انسانی کی آخری منزل ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں پہنچے تھے، اور علامہ اقبال بھی بالآخر وہیں پہنچے ہیں، بلکہ علامہ اقبال کے بعد اشعار تو ایسے بھی ہیں کہ جن میں، جسے میں نے کہا ہے کہ ایک عامیانہ تصور جو وحدت الوجود کا یا یہ کہ ہمہ اوست کا، وہ بھی ان کے ہاں موجود ہے، لیکن میں ادھر نہیں جانا چاہتا اس وقت، اس لیے کہ اصل میں اس کی پھر اپنی تعویل اپنی جگہ پر ہوگی۔ میں نے صرف اس وقت یہ بتایا ہے کہ ایک رائے جو میری سن 55-56 میں قائم ہو چکی تھی، اس کے بعد تقریباً 65 سے 71 تک کے عرصے میں اس میں پختگی پیدا ہوئی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کی وضاحت کر دوں۔ دیکھیے ہمہ از اوست جو ہے، یہ تو تمام مسلمانوں کا، اہل سنت کا، متکلمین کا، ائمہ دین کا یہ متفق علیہ بات ہے، یہ تو توحید کا کم سے کم تقاضا ہے۔ جو کچھ ہے اللہ سے ہے، ہمہ از اوست، یعنی نہ تو وہ خود بخود وجود میں آیا ہے، جیسے کہ سورہ طور کی آیت نمبر 35 میں فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، چاہے یہ خود بخود بن گئے کسی کے بنائے بغیر، یا یہ خود اپنے آپ کو بنانے والے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ بنانے والا ایک ہے، اللہ ہے، نہ از خود کوئی بنا ہے، نہ یہ خود اپنے آپ کو بنانے والے ہیں، بنانے والا ہے، اور بنانے والا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ چنانچہ 2 مقامات پر قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 11 میں یہ مضمون ہے ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ تو سب کچھ اللہ کی تخلیق ہے، ذرا مجھے دکھاؤ نا کہ اس کے سوا بھی کسی نے کچھ بنایا ہے۔ تو ہمہ از اوست، کل کائنات، کل موجودات، کل سلسلہ تخلیق ذات باری تعالیٰ کی تخلیق کر رہا ہے۔ یہ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا عقیدہ توحید کی وہ ابتدائی بات ہے کہ جس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا، یہ تو جمیع متکلمین ائمہ دین سب کا متفق علیہ بات ہے۔ اب ہمہ باوست کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں جہاں سے کہ فلسفہ وجود کی اب پہلی منزل آتی ہے۔ ہمہ باوست ہمارے ہاں ایک تو علاء الدین سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے یوں سمجھیے کہ اسلاف میں وہ ہے کہ جو اس کے سب سے پہلے جس نے کہ اس کو انیشیٹ کیا ہے، اور پھر زیادہ مشہور یہ ہوا ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے وحدت الشہود کے نام سے۔ بات ایک ہی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ کائنات بھی ہے اور خالق بھی ہے، دونوں کا وجود اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ یہ ہمہ باوست، کائنات سب کچھ اللہ کے ساتھ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ ساتھ ہونا یہ تو پھر سنویت ہے، 2 وجود ہو گئے، خالق اور مخلوق کے دونوں وجود جو ہیں، تو یہ پھر سنویت ہے وجود کی۔ چنانچہ مجھے بہت پسند ہے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے جو اپنا ڈاکٹریٹ کا تھیسس لکھا تھا، مجدد کانسیپٹ آف توحید، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن یہ اصل میں سارا ان کا ابتدائی دور کی بات ہے۔ اکثر لوگوں سے حضرت مجدد کا جو موقف آخری ہے وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہے، لیکن جو چیز عام طور پر حضرت مجدد کی طرف منسوب ہوتی ہے رحمہ اللہ، وہ یہی ہے جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں۔ وہ سنویت ہے، وہ ڈوئلزم ہے، وہ توحید نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ہم بھی موجود، اللہ بھی موجود، کائنات بھی موجود، اللہ بھی موجود۔ اب اگر یہ دونوں وجود ہیں بالفعل، تو گویا کہ در حقیقت پھر تو 2 وجود ہوگا، یہ سنویت ہے۔ اسی لیے بڑی کلیئرلی ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے تسلیم کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی یعنی ایک دیانت دارانہ جو بھی تحقیق ہے اس کا تقاضا ہے کہ جو نتیجہ سامنے نکل رہا ہے اس کو آدمی بیان کرے، اس کو کھل کر کہے، چاہے یہ کہ لوگ اسے پسند کریں چاہے نہ پسند کریں۔ بہرحال یہ سنویت ایک اعتبار سے اسے شرک فی الوجود کہا گیا ہے۔ غالب کا ایک شعر ہے جاروب لا بیار کہ این شرک فی الوجود،
با گرد فرش و سینہ با ایواں برابر است، یعنی یہ کہ ہمارا جو یہ سینہ ہے یہ ایک ایوان کے مانند ہے، اور یہ شرک فی الوجود کہ وجود اللہ کا بھی ہے وجود ہمارا بھی ہے، یہ در حقیقت ایک طرح کا شرک فی الوجود ہے۔ یہ اس گردے کے مانند ہے کہ جو اس ایوان کے اوپر آ گیا ہے، اس گردے سے جھاڑو لاؤ، جاروب لا کی جھاڑو سے اس کو صاف کر دو۔ وہ جو شرک فی الوجود کا خاتمہ ہوتا ہے وہ ہے پھر آخری منزل، جسے میں ابھی ایک لفظ سے تعبیر کر رہا ہوں، ہماوست۔ یہ ہماوست جو ہے اس کی ذرا تین باریک تعبیرات ہیں جو میں بعد میں عرض کروں گا، جن میں فرق ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ دنیا بھر میں جو چوٹی کے فلسفی ہیں وہ در حقیقت اسی کے قائل ہیں، جو آئیڈیلسٹ ہیں۔ آج کل کا جو زیادہ فلسفہ ہے وہ امپیریسزم ہو یا میٹیریلزم ہو یا لاجیکل پازیٹیوزم، اس کی بات چھوڑ دیجئے۔ جو آئیڈیلسٹ ہیں، جن کا جو نقطہ آغاز ہے وہ افلاطون ہے، پلیٹو ہے، اس کے تحت جتنے بھی فلسفے دنیا میں آئے ہیں اور بڑے سے بڑے فلسفی، چنانچہ حکیم فلاطینوس پلوٹائنس آف الیگزینڈریا قدیم ترین ہے، اسی سے سارا تصوف، اور خود ہمارے مسلمانوں کے تصوف میں بھی وہ حکیم فلاطینوس کے جو نظریات ہیں پلوٹائنس کے، انہوں نے بہت سرایت کی۔ اسی طریقے سے ابن عربی، یہ تو گویا کہ دو عالم مغرب سے متعلق ہے، ابن عربی بھی اندلس سے متعلق ہے، اسپین سے تھے، اور یہ اسکندریہ مصر ہے۔ اور دو شخصیتیں جو ہیں، ایک ہندوؤں میں شنکراچاریہ، اور ایک یہ کہ اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں جو ایک بڑی عظیم شخصیت میرزا عبد القادر بے دل، فارسی کے عظیم ترین شعراء میں سے، یہ چار چوٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے اس نظریے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ البتہ اس کے جو تین شیڈز ہیں انہیں علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی کر لیجئے، اور اسی کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ ہوشدار کے رہبر دبے تیغ است قدم را، اس فرق کو اگر ملحوظ نہیں رکھے گی تو شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ اس کی ایک جو ہے تعبیر ہے پینتھیزم، جب وجود ایک ہی ہے تو یہ کائنات گویا کہ خدا کا حصہ ہے یا خدا ہے ہمتن، خود خدا نے، خالق نے شکل اختیار کر لی ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ برف پگھل کر پانی بن گئی۔ اب برف کہاں ہے؟ یہی پانی ہی برف ہے، یا یہ کہ پانی کو آپ نے ابالا وہ بھاپ بن گئی، بھاپ ہی پانی بھی ہے، بھاپ ہی برف بھی ہے، شکل بدل گئی۔ تو گویا کہ پھر ہر شے یہاں کائنات کو ریئل مانا گیا ہے کہ یہ در حقیقت واقعی ہے، اور یہ کہ یہ خالق کا حصہ ہے یا خالق ہی ہے۔ یہ پینتھیزم ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ یہ کفر ہے، شرک ہے، عظیم ترین شرک ہے، اس کا اسلام کے ساتھ یا حقیقت کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری جو تعبیر ہے وہ ہے کہ جو حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری دور میں اختیار کی ہے، وہ یہ ہے کہ حقیقت میں تو وجود ایک ہی ہے لیکن وہ اللہ کا ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ہے ہی نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں۔ جس کی مثال میں آپ کو دے چکا ہوں، انہوں نے وہ مثال دی کہ اگر ایک قندیل ہے آپ کے پاس، اپنے بڑی زور کے ساتھ اس کو حرکت دی تو وہ شعلہ جوالہ جو ہے ایک آتشی دائرے کی صورت میں نظر آئے گا، دیکھنے والے کو تو نظر آ رہا ہے کہ ہے، جبکہ آپ جانتے کہ نہیں ہے، ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے۔ یہ نگیشن ہے اصل میں اس کائنات کی کہ اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ یہ ہے گویا کہ وجود تو ایک ہو گیا، اب شرک تو ختم ہوا۔ اسی کو غالب نے کہا ہے کہ ہستی کے بد فریب میں آ جائیے وسط، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ اور فارسی شعر ہے، کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی البرایا او ظلال۔ یہ یا تو آئینے میں جیسے عکس نظر آتے ہیں عکس ہے، یا یہ کہ جیسے سایہ پڑ جاتا ہے درخت کا زمین پر سایہ ہے، حقیقت میں ذات باری تعالی ہے، اور کوئی شے حقیقتاً موجود نہیں ہے، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ یہ شے شرک فی الوجود تو ختم ہو گیا، وجود تو ایک ہی رہ گیا، لیکن یہ کہ یہ بات کہ یہ کائنات ہے ہی نہیں، یہ بات جو ہے یہ تو آخر قابل قبول اس طرح سے تو نہیں بنتی۔ ایک فلسفیانہ توجیہ آپ اسے کہیں، لیکن کائنات تو بڑی ٹھوس ہے، واقعی ہے، ہم بھی ہیں، یہ سب کچھ ہے، اس کی نفی جو ہے ایک شاعرانہ خیال تو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ شرک فی الوجود کی نفی کرنے کے لیے اب آپ نے اس کائنات کے وجود کی نفی کر دی۔ لیکن یہ کہ اصل جو ہے اب اس کا حل وہ ہے کہ جو شیخ ابن عربی نے نکالا ہے، وہ جو میں بیان کر چکا ہوں، خالق اور مخلوق ایسنشل بینگ، جو ماہیت وجود ہے، حقیقت وجود، اس کے اعتبار سے ان کا وجود ایک ہی ہے۔
وہی وجود بسیط سرایت کیے ہوئے ہیں، جس کی میں نے سائنس کے حوالے سے مثال آپ کو دی کہ وہی ایٹمز ہیں، وہی الیکٹرک کرنٹس ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں، ہوا میں بھی ہیں، مجھ میں بھی ہیں، اس میں بھی ہیں، اس میں بھی ہیں۔ اس اعتبار سے تو ہم سب ایک ہیں، ایک ہی وجود ہے، ایک ہی حقیقت ہے۔ لیکن یہ کہ جہاں تعین ہو گیا وہ پھر غیر ہے، تعین کے بعد پھر وہ اس کا عین نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ وجود جو ہے، کائنات کا وجود، ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا عین ہے اور ایک اعتبار سے اللہ کے وجود کا غیر ہے۔ یہ اصل میں ابن عربی کا جو فلسفہ ہے، اس کے بارے میں چند باتیں مزید عرض کر دوں۔ یہ ہماری تاریخ کے اور دینی حلقے کی سب سے زیادہ کنٹروورشیل شخصیت ہے۔ ان کی حمایت اور ان کی مخالفت دونوں انتہا کو پہنچی ہے۔ ہمارے صوفیہ کی عظیم اکثریت انہیں شیخ اکبر کے نام سے جانتی ہے، سب سے بڑے شیخ۔ مسلمانوں کے تصوف کے یوں سمجھیے کہ یا تو وہ سلاسل شروع ہوئے حضرت علی کی ذات سے، 3 سلسلے حضرت علی سے اور 1 سلسلہ حضرت ابو بکر سے رضی اللہ تعالی عنہما، اور یا یہ کہ پھر جو فلسفہ ہے اس کا وہ سارا کا سارا جو ہے در حقیقت وہ ابن عربی کا ہے۔ فصوص الحکم یہ ان کی کتاب کا نام، تو یہ جو فتوحات مدنیہ، فتوحات مکیہ، یہ 2 عظیم کتابیں ان کی ہیں۔ لیکن دوسری طرف اختلاف بھی اتنا شدید ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ملحد، زندیق، جو بھی جتنی ہو سکتے تھے شرعی الفاظ، یعنی شرعی گالیاں جتنی ممکن ہیں، وہ سب کے سب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عربی کو دی۔ تو بڑی زبردست جو ہے ایک کنٹروورشیل شخصیت ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ میں اگر شیخ اکبر کی کسی بات کی تائید کر رہا ہوں تو وضاحت کے ساتھ عرض کر دینا چاہتا ہوں وہ ان کا صرف یہ نظریہ ہے، باقی میں نے نہ فصوص الحکم کا مطالعہ کیا ہے اور نہ ہی میں نے فتوحات مکیہ کا مطالعہ کیا۔ وہ بڑی دقیق کتابیں ہیں، قدیم فلسفہ، اس کے مبادیات اور قدیم منطق، اس کو آدمی جب تک کہ اس کے اندر مہارت تامہ بہم نہ پہنچا لے ان کتابوں کا پڑھنا آسان نہیں۔ میں صرف اس نظریے کی تائید کر رہا ہوں، باقی بہت سی باتیں ان کی طرف غلط بھی منسوب کر دی گئی ہیں، اور یہ کہ بعض چیزوں کے اندر بڑا بربلا تضاد بھی نظر آتا ہے جو ان کی طرف منسوب کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی کی ایک کتاب ہم نے شائع کی تھی، اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش، یہ انجمن خدام القرآن نے ہی اس کو شائع کرنے کی جو ہے سعادت حاصل کی تھی۔ انہوں نے ایسی ایسی مثالیں دی ہیں کہ صوفیاء کے راستے سے خاص طور پر جو باطنی لوگ تھے ہمارے ہاں، یہ شیعت کا ایک انتہائی شیڈ جو تھا باطنی، انہوں نے مسلمانوں کو، اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے صوفیاء کی طرف بہت غلط باتیں منسوب کی ہیں، یہاں تک کہ ان کی اپنی زندگیوں میں ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم اور صوفی محقق جو ہیں وہ کسی جگہ گئے دوسرے شہر میں، اور وہاں ایک مسجد میں ان کی کتاب کا درس ہو رہا تھا، ان کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، اور انہوں نے کہا توبہ توبہ، یہ بات تو میں نے آج تک کبھی کہی نہیں، میرے حاشیہ خیال میں نہیں آئی، میری زندگی میں یہ ہو رہا ہے کہ میری طرف وہ باتیں منسوب کی جا رہی ہیں۔ اچھا، مجھے خود اس کا تجربہ ہو چکا ہے ضیاء الحق صاحب کے دور میں نے جو کرکٹ کے بارے میں بات کہی تھی، پھر اس پر جو طوفان اٹھا ہے اس ملک میں اخبارات میں، وہ باتیں بھی میری طرف منسوب کی گئی ہیں کہ جو کبھی میرے حاشیہ خیال میں نہیں آئی۔ یہ انسانوں کی زندگی میں ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیے کتاب محفوظ، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم اپنی اس کتاب کے محافظ ہیں۔ کتابوں کا محفوظ رہنا آسان کام نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کتاب الہی کا محفوظ رہنا جو ہے آسان کام نہیں، جب تک کہ خصوصی مشیت اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی فیصلہ نہ ہو۔ احادیث میں آخر اسی لیے تو ہوا تھا، موضوع روایات کا ایک ایسا ٹمار ہو گیا تھا کہ محدثین کو پوری زندگیاں کھپانی پڑی کہ موضوعات کو علیحدہ کریں اور صحیح کو علیحدہ کریں، بیچ میں کوئی شیڈ بھی ہے، کوئی ضعف تو ہے، لیکن یہ کہ ضعیف اور ہے اور موضوع اور ہے۔ ہر ضعیف حدیث کو آپ موضوع نہ سمجھ لیا کیجئے، یہ 2 مختلف کیٹیگریز ہیں، لیکن بہرحال یہ سفٹنگ کرنی پڑی ہے، یہ چھان بین کرنی پڑی ہے، اس لیے کہ حضور کی احادیث گھڑ لی گئیں، آپ کی طرف منسوب کر دی گئی جھوٹ باتیں۔ اسی طرح اہل تصوف کی طرف بہت سی باتیں جھوٹ جو ہیں وہ منسوب کی گئی ہیں۔ تو میں شیخ عربی کے نہ وکیل ہوں ابن عربی کا، نہ ان کی ہر بات کی ذمہ داری لیتا ہوں، بلکہ تضاد کی ایک مثال تو یہ ہے کہ انہی کی طرف یہ شعر بھی منسوب ہے کہ الرب عبد والعبد رب یا لیت شعری من المکلف، رب ہی عبد ہے، عبد ہی رب ہے۔ جب ہمہ اوست ہے تو خالق اور مخلوق ایک ہی ہوئے، عابد اور معبود ایک ہی ہوئے،
تو یا لیت شعری من المکلف، تو میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ پھر مکلف کون ہے، کس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ عبادت کرے اور کس کی عبادت کرے، جبکہ ہماؤت سب ایک ہی تو ہے، العبد رب والرب عبد، یا لیت شعری من المکلف، مکلف۔ لیکن دوسری طرف انہی کا ایک شعر ہے، الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى، اللہ اللہ ہی ہے چاہے وہ کتنا ہی نزول فرما لے۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہر شب اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں سمائے دنیا تک، وہ سمائے دنیا پر آئے ہیں تب بھی رب ہی ہے۔ اور والعبد عبد وان ترقى، بندہ بندہ ہی رہے گا چاہے کتنا ہی بلند ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر گئے ہیں، لیکن یہ کہ اس وقت بھی وہ عبد رہے۔ اب ایک طرف یہ بھی شعر ہے ان کا، دوسری طرف وہ بھی ان کی طرف منسوب ہے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ آپ سے میں عرض کر دوں کہ اس معاملے کے اندر میں نہ ان کے ہر خیال کا مؤید ہوں، نہ ان کی ہر رائے یا ان کی طرف منسوب ہر بات کی کوئی وضاحت میرے ذمے ہے۔ البتہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں کہ یہ جو فلسفہ وجود کی تعبیر ہے، اور میں نے اسے ایک اور طریقے سے حل کیا ہے۔ میرا خیال یہ تھا کہ ایک ہی نشست میں یہ بات آج مکمل ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ وہ میں آپ کے سامنے جو ہے اب دوسری نشست میں بیان کروں گا کہ میں نے خود بہت ہی سادگی کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ میری گفتگو اور میری بات، میرے نتائج، میرا غور و فکر جو ہے بڑا میتھمیٹیکل اور بہت ہی الجبرے کے فارمولے کے مانند ہوتا ہے۔ وہ بات اس وقت سے جو تھی وہ میں آپ سے عرض کر چکا، آج میں اس کو جس طور سے سمجھتا ہوں اور جو میری رائے ہے اس کا صغرا کبرا کیا ہے، اس کا استدلال کیا ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ ابھی جو چند منٹ رہ گئے ہیں ہماری اس نشست کے، اس میں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن کے حوالے سے۔ یہ ظاہر اور باطن کا معاملہ جو ہے یہ بھی کچھ وضاحت اس کی رہ گئی ہمارے درس کے دوران۔ اس میں میں آپ کو امام راضی کا ایک قول سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ ظاہر بھی اتنا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظاہر کوئی نہیں، سیلف ایویڈنٹ، بین، آفتاب آمد دلیل آفتاب، اس لیے کہ پوری کائنات در حقیقت اسی کا ظہور ہے۔ معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہتاب ماہی سب ہے ظہور تیرا، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑھ کر ظاہر کون ہوگا؟ ردائے لالا و گل پردہ ماہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے۔ پوری کائنات کے اندر ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا ظہور، اس کے علم کا ظہور، اس کی حکمت کا ظہور۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار الی آخر الآیہ لآیات لقوم یعقلون، ایک ایک ذرے میں، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر شے میں اس کے لیے نشانی موجود ہے کہ جو اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، الواحد ہے۔ لیکن باطن اتنا ہے اپنی کنہ کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے اتنا مخفی ہے کہ کوئی نہیں جان سکتا۔ لیکن اس کے اس باطن اور ظاہر ہونے میں جو بڑی خوبصورت نسبت امام راضی نے قائم کی ہے، ان کا یہ قول آپ کو سنا رہا ہوں، ان کمال کونہ ظاہرا سبب لکونہ باطنا، در حقیقت اس کے ظہور کی شدت اور کمال ہی کا سبب بن گیا ہے یہ، بلکہ یہ اس کی شدت ظہور اور کمال ظہور ہی سبب ہے اس کا کہ وہ عقول سے، نگاہوں سے چھپ گیا ہے، باطن ہو گیا ہے۔ اس کی مثال سورج کی ہے۔ سورج جب نصف النہار پر چمک رہا ہو، آپ آنکھ بھر کر اسے دیکھ نہیں سکتے، نہیں دیکھ سکتے، وہ چھپا ہوا ہے، نہ آپ کو اس کی آؤٹ لائن نظر آتی ہے، نظر نہیں آ سکتی۔ لیکن کیا اس وجہ سے کہ وہ چھپ گیا ہے؟ وہ چھپا نہیں ہے، شدت ظہور ہے جس سے کہ آپ کی نگاہ چکا چوندھ ہو گئی۔ تو ان کمال کونہ ظاہرا سبب لکونہ باطنا، اور بڑے پیارے الفاظ ہیں، فسبحان من اختفى عن العقول لشدت ظہورہ واحتجب عنہا بکمال نورہ، بڑی پاک ہے وہ ذات کہ جو عقول انسانی سے چھپ گئی ہے، مخفی رہ گئی ہے، لیکن اپنی شدت ظہور کے باعث، اور عقول انسانی سے وہ اوٹ میں آ گئی ہے، حجاب میں آ گئی ہے، لیکن اپنے نور کے کمال کے باعث۔ تو یہ جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ظاہر اور باطن ہونا یہ تو گویا کہ بیک وقت ہے، سائملٹینیس ہے، اور ان دونوں میں یہ گہرا ایک رشتہ بھی ہے کہ جو اس طریقے سے اس کی تعبیر کی جا سکتی ہے۔ باقی وحدت الوجود کے ضمن میں نے جس طور سے اس مسئلے کو کیا